بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مصباح اللہ شاہ ایڈوکیٹ آج آپ کے خدمت میں ایک بار پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ احسان علی میشوانی 099 یوٹیوب چینل سے مخاطب ہوں، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ فیملی کورٹ ایکٹ 1964 سے ریلیٹڈ ہے، یعنی کہ فیملی کورٹ میں کون کون سے کیس دائر کیے جا سکتے ہیں اور فیملی کورٹ کے اختیارات کون کون سے کیس ڈیل کر سکتے ہیں۔ تو زیادہ تر سول ججز کو فیملی کورٹ کے اختیارات دیے گئے ہیں۔ فیملی کورٹ کون سے کیس ڈیل کرتے ہیں، آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا کیس فیملی کورٹ میں دائر کیا جائے گا؟ فیملی سے ریلیٹڈ جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں وہ فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کے نیچے فیملی کورٹ میں آپ دائر کر سکتے ہیں۔ فیملی میں زیادہ تر میاں بیوی کا جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو اس سلسلے میں میاں یا بیوی وہ فیملی کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں، یعنی کہ دعویٰ دائر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نکاح نامے سے ریلیٹڈ جو مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں، حق مہر وغیرہ ہو گیا، اس کے لیے بھی حق مہر کے لیے بھی آپ فیملی کورٹ میں کیس دائر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تنسیخ نکاح، یعنی کہ دو فریقین آپس میں شادی کر لیتے ہیں، کچھ عرصے تک وہ خوش رہتے ہیں اور اس کے بعد کوئی گھریلو تنازعات وغیرہ آ جاتے ہیں، تو اس سلسلے میں اکثر جو بیوی ہوتی ہے وہ تنسیخ نکاح کا کیس دائر کر لیتا ہے، تو وہ بھی فیملی کورٹ میں دائر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تنسیخ نکاح کے علاوہ تکذیب نکاح کا جو کیس دائر ہوتا ہے وہ بھی فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کے نیچے فیملی کورٹ میں آپ دائر کر سکتے ہیں۔ تکذیب نکاح یعنی جیکٹیٹیشن آف میرج کا جو دعویٰ ہوتا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اکثر کئی لوگ جعلی نکاح نامے وغیرہ بنا لیتے ہیں جائیداد ہتھیانے کے لیے، یا اس کا کوئی پراپرٹی وغیرہ ہو، یا کوئی مارکیٹ ہو، یا کوئی اسلام آباد وغیرہ اس طرح کی جگہوں میں جو اس کا جائیداد ہوتا ہے وہ زیادہ تر قیمتی ہوتا ہے، اور اس کے لیے وہ نکاح نامہ جعلی طور پر بنا لیتے ہیں اور اس میں وہ ساری چیزیں لکھ لیتے ہیں۔ تو اگر دوسرے فریق کو پتہ چل جائے کہ میرے خلاف اس طرح کا نکاح نامہ وغیرہ کسی نے تیار کیا ہے، کسی خاتون نے تیار کیا ہے، تو وہ اس کے لیے تکذیب نکاح کا جو دعویٰ دائر کرے گا، یعنی جو نکاح نامہ جھوٹ پر مبنی ہو، اس کے لیے جو دعویٰ دائر کیا جائے گا وہ بھی فیملی کورٹ میں دعویٰ دائر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سامان جہیزی کا جو دعویٰ ہوتا ہے وہ بھی فیملی کورٹ میں آپ دائر کر سکتے ہیں، اور خرچہ نان و نفقہ جو بیوی کا ہو یا بچوں کا نان و نفقہ ہو، تو اس کا بھی جو دعویٰ ہوگا وہ بھی فیملی کورٹ میں آپ دائر کر سکتے ہیں۔ اس طرح کنجوگل رائٹس کا جو دعویٰ ہوتا ہے، حقوق زن آشوئی کا جو دعویٰ ہوتا ہے، یعنی کہ حقوق زن آشوئی کا جو دعویٰ ہوتا ہے وہ زیادہ تر جو شوہر ہوتا ہے وہ دائر کرتا ہے فیملی کورٹ میں، اور اس دعوے میں وہ یہ پلی لیتا ہے کہ اس کا میرے ساتھ بمطابق شریعت محمدی نکاح ہوئی ہے اور اب یہ میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، اور کورٹ کے ذریعے اس کو حکم دیا جائے کہ وہ میرے ساتھ رہائش اختیار کرے۔ تو اس قسم کا جو دعویٰ ہوتا ہے کنجوگل رائٹس کا، یعنی حقوق زن آشوئی کا دعویٰ بھی آپ فیملی کورٹ میں دائر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ زیور سے ریلیٹڈ جو دعویٰ ہوگا وہ بھی آپ فیملی کورٹ میں دائر کر سکتے ہیں۔ اس طرح مینٹل ٹارچر یا فزیکل ٹارچر کے حوالے سے، مار پٹائی کے حوالے سے جو فیملی کے درمیان ہوتا ہے وہ
اس قسم کے کیسز بھی آپ فیملی کورٹ میں دائر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کسٹڈی کا زیادہ تر مائنر کے لیے جو کسٹڈی کا دعویٰ کیا جاتا ہے، یعنی حوالگی کا جو دعویٰ ہوتا ہے انڈر سیکشن 25 یعنی سیکشن 25 کے نیچے گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ 1890 کے نیچے آپ کسٹڈی کا دعویٰ دائر کریں گے تو اس کے اختیارات بھی فیملی کورٹ کو دیے گئے ہیں، اور اسی طرح کا دعویٰ بھی آپ فیملی کورٹ میں کسٹڈی کے لیے دائر کر سکتے ہیں۔ اور یہ جتنے بھی دعوے ہیں جو میں نے بتا دیے، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اور آپ فیملی کورٹ میں جتنے بھی دعوے دائر کریں گے تو اس کے لیے جو کورٹ فیس مقرر کی گئی ہے وہ صرف اور صرف 15 روپے کورٹ فیس ہے، جو کہ وہ ٹکٹوں کے ذریعے آپ دعوے کے ساتھ لفظ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کے حوالے سے۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام۔